بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل دوسرا سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جب دو مرد آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو عربی کے کون کون سے لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہم نے پڑھا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل آج کے سبق کے اندر جب دو فیمیلز آپس میں ملاقات کریں، ڈائلاگ کریں، تو وہ کون سے لفظ یوز کرتی ہیں۔ اچھا، اس سبق کے اندر جو گفتگو کرنے والی، ڈائلاگ کرنے والی عورتیں ہیں، ان کا نام، ایک کا نام زینب ہے، دوسری کا نام مریم ہے۔ زینب کہتی ہے السلام علیکم، مریم کہتی ہے وعلیکم السلام۔ زینب کہتی ہے مساء الخیر۔ اچھا، اب ان کی جو ملاقات کا ٹائم ہے وہ شام کا ہے۔ وہ کہتی ہے مساء الخیر، شام بخیر، گڈ ایوننگ۔ مساء کا معنی ہے شام اور خیر کا معنی ہے بہتر، اچھی شام۔ تو مریم اس کے جواب میں کہتی ہے مساء النور، شام بخیر، گڈ ایوننگ۔ اچھا، یہاں پر آپ جو ہے، جس طرح ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا، پہلے لیسن میں، کہ صباح الخیر کے جواب میں ہم صباح الخیر بھی کہہ سکتے ہیں، صباح النور بھی کہہ سکتے ہیں، اسعد اللہ صباحک یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ ان تینوں لفظوں کو یوز کر سکتے ہیں، یعنی آپ مساء الخیر بھی کہہ سکتے ہیں، مساء النور بھی کہہ سکتے ہیں، اسعد اللہ مساءک۔ صرف آپ نے صباح کی جگہ مساء لگا دینا ہے، باقی سارے وہی الفاظ آپ لگا سکتے ہیں۔ مساء کا معنی میں نے عرض کر دیا، اس کا معنی ہے شام، عربی میں شام کو مساء کہا جاتا ہے، اور نور، روشن، لائٹ۔ مساء الخیر یعنی شام بخیر، روشن شام۔ اچھا، آگے زینب کہتی ہے مسمکی، آپ کا نام کیا ہے؟ ماں اس کا معنی ہے کیا، اسم کہتے ہیں نام کو، اور مسمکی کی یہ مخاطب کے لیے آتا ہے، فیمیل کے لیے۔ جب تمہارا تمہاری کا معنی لینا ہو فیمیل کے لیے تو ہم اس وقت عرب کے لوگ کی یوز کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نے کہا پیچھے پڑھا مسموکا، آپ کا نام کیا ہے، میل کے لیے۔ تو فیمیل کے لیے یعنی مؤنث کے لیے، عورت کے لیے، جب تمہارا تمہاری کا معنی لینا ہو تو ہم کہتے ہیں مسموکی۔ اسی طرح ہم نے کہنا ہو کہ آپ کی کتاب، فیمیل کو کہنا ہو کہ تمہاری کتاب، تو ہم کہیں گے کتابو کی، قلمو کی، بیتو کی، قلمو کی تمہارا قلم، بیتو کی تمہارا گھر، اور مسمو کی تمہارا نام۔ اسی طرح ہم نے کہنا ہو کہ تمہاری گاڑی، تو ہم کہیں گے سیارتو کی تمہاری گاڑی۔ تو فیمیل کے لیے عرب کے لوگ تمہارا تمہاری کا معنی لینا ہو تو کی یوز کرتے ہیں، اور نحو کی اصطلاح میں اس کو ضمیر مجرور متصل کہا جاتا ہے۔ اچھا، مریم آگے جواب دیتی ہے اسمی مریم، میرا نام مریم ہے۔ اسمی، اسم کہتے ہیں نام کو، اور اس کے آگے جو یا لگائی ہے، یہ ہم نے جیسا کہ پہلے لیسن میں پڑھا تھا کہ جب کسی چیز کی اپنی طرف نسبت کرنی ہو تو پھر یا کا اضافہ کر دیتے ہیں اس چیز کے آگے۔ اس کو نحو کی اصطلاح میں یا ضمیر متکلم کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے کہنا ہو کہ مثلاً کہنا ہو کہ میرا نام، تو ہم کہیں گے اسمی، میرا نام، اور یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے اسی طرح یوز ہوتا ہے۔ مثلاً اگر میل نے کہنا ہو، مذکر نے کہنا ہو، تو وہ بھی کہے گا اسمی، میرا نام، کتابی، میری کتاب، سیارتی، میری گاڑی، بیتی، میرا گھر، اور فیمیل نے کہنا ہو تو وہ بھی اسی طرح کہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو مریم کہتی ہے اسمی مریم، میرا نام مریم ہے، مائی نیم از مریم۔ آگے مریم کہتی ہے وَأَنْتِ مسموکی، واو کا معنی ہے اور انتی یہ اس کا معنی ہے تم۔ جس طرح ہم نے پیچھے پہلے سبق میں پڑھا، مذکر کے لیے آتا ہے انتا، تم۔ جب کہنا ہو کہ تم تو عرب کے لوگ کہتے ہیں انتا۔ اور ماں کا معنی ہے کیا، اسم کا معنی ہے نام، اور کی تمہارا۔ تو مریم کہتی ہے وَأَنْتِ مسموکی، اور آپ کا نام کیا ہے، اینڈ واٹس یور نیم۔ زینب کہتی ہے انا زینب، میں زینب ہوں، آئی ایم زینب۔ پھر زینب کہتی ہے کیف حالکی، تمہارا حال کیسا ہے۔ کیفا جیسا کہ ہم نے پہلے لیسن میں پڑھا، یہ حالت معلوم کرنے کے لیے آتا ہے، حال پوچھنے کے لیے آتا ہے، سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کا معنی ہے کیسا، کیسے کے معنی میں یہ یوز ہوتا ہے۔ کہا کیف حالکی، تمہارا حال کیسا ہے۔ مریم کہتی ہے
مثلاً ہم نے کسی فیمیل سے اس کا حال پوچھنا ہو تو ہم یوں پوچھیں گے کیف حالکی، ہاؤ آر یو؟ تو مریم کہتی ہے انا بخیر، آئی ایم فائن، الحمد للہ الحمد للہ، میں الحمد للہ میں ٹھیک ہوں، انا میں بخیرن خیریت سے ہوں، الحمد للہ الحمد للہ۔ اچھا، مریم پھر آگے زینب سے پوچھتی ہے وکیف انتی، اور آپ کیسی ہیں؟ واو کا معنی کیا؟ کیفا کیسی ہیں، انتی آپ، وکیف انتی اینڈ ہاؤ آر یو؟ زینب کہتی ہے الحمد للہ بخیر، الحمد للہ میں ٹھیک ہوں، آئی ایم فائن۔ مریم کہتی ہے الی اللقاء، گڈ بائے، پھر ملیں گے۔ اچھا، جس طرح ہم نے پہلے سبق میں پڑھا، پہلے لیسن میں، کہ عرب کے لوگ جب ملاقات کر کے جدا ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں الی اللقاء، جس طرح ہم اردو کے اندر کہتے ہیں پھر ملیں گے، تو وہ کہتے ہیں الی اللقاء، اور انگلش میں کہا جاتا ہے گڈ بائے، تو مریم کہتی ہے الی اللقاء، گڈ بائے۔ زینب کہتی ہے الی اللقاء مع السلامہ، خدا حافظ، گڈ بائے، پھر ملیں گے۔ تو یہ آج کا سبق ہے، اس کے اندر جو نئی چیزیں آئی ہیں آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ سبق پھر پڑھیں گے۔ اس کے اندر جو نئی چیزیں آئی ہیں وہ ہے انتی اور مسموکی، اور اس یعنی آخر میں جو کاف آ رہا ہے، کاف زیر کی، یہ نئی یہ چیز آئی ہے، یعنی فی میل کے لیے جب تمہارا تمہاری کا معنی لینا ہو تو عربی کے اندر یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آخر میں الی اللقاء، الا کا معنی ہوتا ہے طرف، اور لقاء کہتے ہیں ملاقات کو، یعنی ملاقات تک، تو مطلب یہ ہوا کہ پھر ملیں گے۔ مع السلامہ، مع کا معنی ہوتا ہے ساتھ، سلامہ کہتے ہیں سلامتی کو، مع سلامہ یعنی سلامتی کے ساتھ، یعنی آپ سلامتی کے ساتھ رہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ پر سلامتی نازل فرمائے، آپ سلامت رہیں، یہ اس کا معنی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے، اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔